دہلیز کے پار. اس ناول کو تحریر کیا ہے روبین نواز نے. السلام علیکم اسماعیل چچا. وعلیکم السلام. حدیث میری بیٹی کیسی ہو؟ چچا کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے چلتے چلتے تھک چکے ہوں. ان کی زبان بالکل بھی ان کا بولنے میں ساتھ نہیں دے پا رہی تھی. بیٹے تو ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن یہ بیٹا ان کے لیے بوجھ بن چکا تھا. وہ باپ کیسے بوڑھا نہ ہو جس کا جوان بیٹا جیل میں دن کاٹ رہا ہو، اوپر سے ایک لڑکی کے قتل کے کیس میں بھی پڑا ہوا ہو. اس باپ کا سکون برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چچا کی ایسی کانپتی ہوئی آواز سن کر میرے بھی آنسو بہہ نکلے تھے. اسی دوران سرات آرام سے اندر آ کر میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئے. وہ مجھے فون سنتا دیکھ چکے تھے، اسی لیے آرام سے صوفے پر آ کے بیٹھ گئے. چچا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ مسرت چچی کا سنائیں، وہ کیسی ہیں؟ عزیز، عبید اور نگینہ. میں چچا کا موڈ ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. حدیث، میرا بیٹا عمیر کیسا ہے؟ میرے آنسوؤں پر ضبط بہت حد تک مشکل ہو گیا تھا. عمیر نے آج تک چچا کے ساتھ جتنا بھی برا کیا تھا، لیکن والدین کا اپنی اولاد کے لیے دل ازل سے ہی نرم تھے. کچھ خاموشی کے بعد چچا نے پھر سے بات شروع کی. وہ جیل سے جلدی چھوٹ تو جائے گا نا؟ سراج شاید مجھے روتا نہیں دیکھ پا رہے تھے، جس وجہ سے وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے. اسماعیل چچا، ان پر کیس ہے قتل کا، اس کے بعد اپنے ملک سے غداری کرنے کا. میں کیسے کہہ دوں کہ وہ جلدی چھوٹ جائیں گے؟ آپ کو بھول گیا عمیر پاکستان میں کیا کچھ نہیں کرتا تھا. اس کی صحبت کتنے غلط لوگوں میں بیٹھنے کی تھی. مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے، تکلیف ہے. اس نے نشے کی حالت میں میری معصوم سی زینب پر بری آنکھ رکھی. بری کیا بلکہ بدترین اور گھٹیا پن دکھایا. انسان کو ہمیشہ وقت سکھاتا ہے. وقت سے پہلے ہر کوئی شہنشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن اسماعیل چچا جو ہی وقت اپنا رخ موڑتا ہے تو پھر وہ کسی کا سگا نہیں رہتا. اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے، اور ہم اس لاٹھی سے تب ہی ڈرنا شروع کرتے ہیں جب وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں پر بھی پردے ڈالتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ہی ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ہم سارا دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہماری ایک توبہ کا منتظر ہوتا ہے، صرف ایک توبہ کا. اور آسمان تک پہنچے وہ سارے گناہوں پر ہماری ایک توبہ بھاری ہوتی ہے. ایک سچی توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ دھواں بن کر اڑتے ہیں اور پھر صاف ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم توبہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی لاٹھی وقت کا ساتھ دے گی نا. اسماعیل چچا، عمیر جیل کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ رب اس سے پیار کرتا ہے. تکلیف دے کر ہی رب نے عمیر کو سمجھایا ہے، تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور سب اللہ پر چھوڑ دیں. وہ جیل سے رہائی دینے کا بھی کوئی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ. آج عمیر کے ساتھ ہم لوگوں کی تفتیشی کاروائی ہے، آپ بس دعا کریے گا. میں اب فون رکھتی ہوں. بابا کو اور دادا جان کو میرا سلام کہیے گا. اللہ حافظ. پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا، اور سرات کو تو میں اس دوران بھول ہی گئی تھی کہ وہ بھی یہاں ہی موجود ہے. کچن کے دروازے میں کھڑے ہاتھ باندھے مجھے بڑے پیار سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن ان کے اس طرح دیکھنے سے میں پگھلنا نہیں چاہتی تھی. تم تو بہت اچھی باتیں کرتی ہو. میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر باہر والے دروازے کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھی. سرات بھی میرے پیچھے آ گئے. تالا لگانے کے بعد کسی ٹیکسی کی تلاش میں سڑک پر رک گئی. حدیث، چلو میرے ساتھ گاڑی میں. میں نے کوئی جواب نہ دیا. وہ پھر بولے، میں کسی دیوار کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں تم سے کلام کر رہا ہوں. میں بنا کچھ بولے سڑک پر چلنے لگی. سرات پیچھے سے میرا بازو پکڑتے ہوئے زور سے چلائے، کیا تمہیں ایک دفعہ کہنے کی سمجھ نہیں آئی؟ گاڑی وہاں کھڑی ہے، چھوڑے میرا بازو. اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو کس کے ساتھ جاؤ گی پھر؟ کسی سے لفٹ لے لوں گی، ٹیکسی لے لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. دیکھو حدیث، اچھی لڑکیاں ضد نہیں کرتی. چلو شابش. میں نے نہیں جانا. آپ نے سنا نہیں؟
تم کیا تمہارا باپ بھی جائے گا میرے ساتھ؟ سرات کی یہ بات سن کر مجھے بہت زور کی ہنسی آئی، لیکن میں نے خود کو ہنسنے سے روک دیا۔ سرات میرے بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے گاڑی تک لے گئے، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کا رخ آفس کی طرف جانے والے روڈ کی طرف کر دیا۔ ایسا کرو، گاڑی کی چابی تم رکھا کرو پاس، میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تو تم مجھے پک کر لیا کرو۔ اچھا، اگر آپ کی گاڑی کی چابی میں نے رکھ لی تو آپ اپنی گرل فرینڈ ٹاول کو سیر سپاٹے کیسے کروائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، میں اس کے ساتھ جایا کروں گا۔ جلالے میرے دل کو سرات کب تک جلائیں گے؟ میں نے سرات کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا اور خاموشی اختیار کیے بیٹھ گئی۔ آفس پہنچتے ہی پتا چلا کہ حفیظ سر پہلے سے ہی عمیر کے پاس موجود ہیں، جس وجہ سے ہم لوگ بھی سیدھے اس کمرے کی طرف چلے گئے جہاں حفیظ سر عمیر سے معلومات اکٹھی کرنے میں مگن تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھی عمیر کی جانب گئی۔ اس کے چہرے کی بڑی ہوئی داڑھی سے وہ کوئی مجرم نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر توبہ کا ایک سکوت طاری تھا جو دن رات شاید وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگتا تھا۔ عمیر مجھ سے عمر میں 8 سال بڑا تھا۔ بچپن میں کہیں میں نے امی سے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ تمہارے بہن بھائی ہیں، لیکن عمیر اور نگینہ نے مجھے آج تک اپنی بہن نہیں بننے دیا تھا۔ ہاں عزیز، عبید میری بہت عزت کرتے تھے، میرے بھائیوں والے چاہا وہی پورے کرتے آئے تھے۔ کوئی بھی تہوار ہوتا یا میری سالگرہ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ مناتے تھے۔ عمیر اور نگینہ آج تک مجھے دشمن والی نگاہ سے دیکھتے آئے تھے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک سب سے بڑی چیز صحبت بھی ہوتی ہے۔ عزیز اور عبید دادا جان اور بابا کی صحبت میں ہی رہتے تھے ہمیشہ، لیکن عمیر اور نگینہ نے مجھے آج تک اپنی بہن نہیں بننے دیا تھا۔ ہاں عزیز، عبید میری بہت عزت کرتے تھے، میرے بھائیوں والے چاہ وہی پورے کرتے آئے تھے۔ کوئی بھی تہوار ہوتا یا میری سالگرہ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ مناتے تھے۔ عمیر اور نگینہ آج تک مجھے دشمن والی نگاہ سے دیکھتے آئے تھے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک سب سے بڑی چیز صحبت بھی ہوتی ہے۔ عزیز اور عبید دادا جان اور بابا کی صحبت میں ہی رہے تھے ہمیشہ، لیکن یہ بڑے دونوں بہن بھائی کا دماغ کچھ چچی نے ہمارے خلاف کر رکھا تھا اور کچھ صحبت کا نتیجہ تھا۔ خیر، اللہ کی ذات پر بھروسہ سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ عمیر، تمہارے پاس اگر سوئی جتنی بھی انفارمیشن ہے تو پلیز ہمارا ساتھ دو۔ حفیظ سر عمیر سے سوال کر رہے تھے۔ سر، پہلی بات کہ وہ لوگ ہم سے صرف فون کی حد تک رابطے میں رہتے تھے، اور دوسری بات آپ لوگوں نے کافی حد تک ان لوگوں کا صفایا کر دیا ہوا ہے۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ یہاں دبئی میں ہے۔ لیکن اس لیکن پر اب کے ہم سب چونک گئے تھے۔ لیکن حدیث یاد ہے ہمارے شہر کا وہ ویران کھنڈر جو لوگوں نے ڈر کے مارے اسے بھوت بنگلہ بنا رکھا ہے، دبئی کے بعد ان کا ٹھکانہ وہی ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ برائی ختم کرواؤ۔ دشمن ملک کے خفیہ ایجنٹ کو ابھی سے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں بھلائی ہے۔ اور ہاں، ان کے گینگ کی ایک لڑکی آپ لوگوں کے بہت قریب ہے، اس سے بچ کر رہیے گا، کیونکہ ایئرپورٹ پر وہی لڑکی مجھے لینے آنے والی تھی۔ اگر حدیث عین وقت پر مجھے اریسٹ نہ کرواتی، اس کا مطلب کہ وہ میرا شک نہیں بلکہ یقین تھا، وہ لڑکی ٹاول ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے گھورتے ہوئے سرات کی طرف دیکھا تھا جو پہلے سے ہی کسی سوچ میں مصروف تھا۔ آج کا دن تفتیش کرنے میں ہی گزر گیا تھا۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، کیونکہ یہ کسی کے انتظار میں رکتا نہیں ہے، اور ہم انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بس یہی سوچ دماغ میں رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کام کو ختم کر لوں گا، اور کل ہماری کبھی آتی ہی نہیں بلکہ گزر جاتی ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں وقت پر دماغ کا استعمال کرتے؟ شاید ایسا ہی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، اور جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، مجھے بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی۔ حفیظ سر اور سرات اندر کسی اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ میں اٹھ کر باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ جب سے میں دبئی آئی تھی میرے ہوتے ہوئے یہاں آج پہلی بار بارش تھی۔ ان گرم علاقوں میں لوگ بارش جیسی نعمت کو ترستے تھے۔ میرا بارش میں بھیگنے کو بہت دل تھا، لیکن دل کو روک لیا۔ آفس میں اپنے اندر کے بچپن کو جگانا کچھ مناسب نہیں تھا،
اس لیے بس اپنے ہاتھوں کو بارش میں بھگو رہی تھی۔ حدیث کیا کر رہی ہو؟ ارے واہ، بارش انجوائے ہو رہی ہے۔ حفیظ سر کو دیکھ کر میں مسکرائی۔ وہ لوگ بھی اٹھ کر آ چکے تھے۔ کچھ نہیں سر، بس اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہوں۔ اچھا، تو گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے سر، بالکل ہے ارادہ، کیوں نہیں؟ لیکن سر جانے کے لیے بھی مجھے لوگوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سرات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیوں کسی کا منہ دیکھتی رہتی ہو؟ چابی اٹھاؤ گاڑی کی اور خود چلی جاؤ۔ سر آپ کا مشورہ اچھا ہے، لیکن کسی کی گاڑی ان کی اجازت کے بغیر کیسے لے جا سکتی ہوں؟ ویسے پاگل بچوں، ہم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، اس لیے اب یہاں رکنے کے بجائے گھر جاؤ۔ میں بھی جانے لگا ہوں۔ حفیظ سر آئے نا، اپنے پسندیدہ ہوٹل میں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ نہیں سرات، یار تم دونوں چلے جاؤ۔ ہماری آج پھپھو کی طرف دعوت ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ تم حدیث کو لے کر جاؤ وہاں، تاکہ ہمارا پسندیدہ ہوٹل اس کا بھی پسندیدہ ہو جائے۔ حفیظ سر ہاتھ کے اشارے سے گڈ بائے کہتے ہوئے جا چکے تھے، اور مجھے سچ میں ایک دفعہ پھر سرات کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا، جو بڑے آرام سے بینچ پر بیٹھے موبائل دیکھ رہے تھے، اور بھوک بھی اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، لیکن میں بھی خاموش کھڑی بارش کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کس بات کی سزا دے رہے تھے مجھے۔ میں نے سرات کو ایک دفعہ پھر دیکھا، وہ ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھے موبائل دیکھ رہے تھے۔ میں ایسا کرتی ہوں، چاچو کو فون کرتی ہوں مجھے لے جائیں، لیکن سرات کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو بھی دل نہیں تھا میرا۔ ایک دفعہ انہیں بولنے کی ہمت کرتی ہوں، کیا پتا میرے کہنے سے اٹھ جائیں۔ ہمت کرتی ہوئی میں ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بھوک کی وجہ سے میری شکل بھی اب رونے والی بنی ہوئی تھی۔ بھوک وہ واحد چیز تھی جس پر صبر کچھ حد تک ہی تھا۔ سرات مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ نظریں اٹھائے میری طرف دیکھنے لگے۔ حدیث تم ٹھیک تو ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ بہت بے رحم ہو۔ آپ کے اندر دل نہیں، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے۔ بھوک نے میرے غصے کو تیلی لگا دی تھی۔ کب سے آپ کا منہ تکے جا رہی ہوں، لیکن ضد اور ہٹ درمی تو آپ کی روح کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ سرات مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میرا منہ بن گیا تھا، مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ مجھے گاڑی کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، میں اب آپ کے ساتھ نہیں آنے والی۔ حدیث میں ان کی سنے بغیر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں سیدھا گھر ہی جانا چاہیے، کیونکہ ہوٹل میں گئے تو آرڈر دینے کے بعد پھر کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، اور گھر میں ماما کھانا ٹیبل پر لگا چکی ہوں گی۔ میں خاموشی سے ساری بات سننے میں ہی مگن تھی، کیونکہ میرا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بس سرات پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو بڑے آرام سے گاڑی چلانے میں مصروف تھے، لیکن شکر ہے کہ انہیں میری بھوک کا تھوڑا سا احساس تھا۔ جو ہی سرات نے گاڑی گیٹ کے اندر داخل کی، میں نے فوراً گاڑی رکوا دی۔ سرات میری اس بچکانہ حرکت پر مسکرانا شروع ہو گئے۔ خیر، میرا بھی ان کے ساتھ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں فوراً گاڑی سے اتری اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے گئی۔ السلام علیکم۔ چاچو اور چچی جان مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ علیزہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھیں۔ چچی جان بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، چاچو اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ سارا دن کام میں الجھائے رکھا انہوں نے، لیکن کھانے کا ایک دفعہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ میری جان چلو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد سرات کی کلاس لیتی ہوں میں۔ کوفتے دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر گیا۔ چچی جان نے مجھے پلیٹ میں سالن نکال کر دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا۔ اب میرا سارا دھیان کھانے کی طرف ہی رہنا تھا۔ جب تک میرے پیٹ کے اندر کھانا نہیں چلا جاتا، میں نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا۔ سرات بھی گاڑی کھڑی کر کے اندر آ چکے تھے۔ فریش ہونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چاچو پلیز مجھے گاڑی لا دیں، مجھے کہیں بھی نہیں آنا جانا سرات کے ساتھ۔ لیکن بیٹا کیوں نہیں آنا جانا تمہیں اس کے ساتھ؟ کچھ کہا کیا اس نالائق نے؟ چاچو ایسا تو نہ بولے انہیں، وہ کہیں سے بھی نالائق نہیں ہے۔ لو بھائی، تو بس بات ختم، معاملہ حل ہو گیا کہ تم سرات کے ساتھ ہی جاؤ گی جہاں بھی جاؤ گی۔ ہاں ویسے سرات کو کچھ دیر کے لیے تنگ کرتے ہیں، بھلا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ بھی نا بس بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کریں۔ میں اور چاچو چچی کی اس بات پر ہنسنے لگ گئے تھے۔ سرات آ رہا ہے، چپ ہو جاؤ سب۔ کیوں بھائی، میرے آتے ہی اتنی خاموشی چھا گئی، جبکہ 10 منٹ پہلے بڑی ہنسیوں اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے حدیث کی طرف دیکھا، جو بڑے مطمئن انداز میں کوفتوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ بابا اور آپ سنائیں، چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں آپ کی؟ بیٹا اگلے جمعے کی میری فلائٹ ہے، تمہاری ماں کو بھی کہہ رہا ہوں ساتھ چلنے کو، لیکن وہ مان نہیں رہی، کہتی بیٹے کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے نا، وہاں آپ تو آفس چلے جایا کریں گے اور ماما اکیلی بور ہو جایا کریں گی۔ یہاں میں ہوں، گھر میں علیزہ ہے اور حدیث بھی تو کبھی کبھار آ جاتی ہے۔
میں نے ساری گفتگو کے دوران آنکھیں اٹھا کر سرات کی طرف دیکھا۔ شکر ہے کبھی کبھار اس بندے کے منہ پر میرا بھی نام آ جاتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے پھر کانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سرات بیٹا، حدیث کو گاڑی کی ضرورت ہے، اسے ایک گاڑی لا دو، اور جب تک اس کی گاڑی نہیں آ جاتی فاطمہ تم حدیث کو میری گاڑی کی چابی دے دو۔ میری نظریں سرات کی جانب ہی تھیں۔ وہ کھانا کھانے کے دوران ہی رک گئے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا، جیسے ان سے ان کی کوئی قیمتی چیز چھین کر لے گیا ہو۔ سرات نے جو ہی اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، میں نے جلدی سے اپنے چہرے کا رخ چاچو کی جانب پھیر دیا۔ بابا، اسے گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی آفس میں جاتے ہیں، جس وجہ سے میں ہی اسے پک کر لیتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے میرے ساتھ جانے کا تو ٹھیک ہے، آفس کی گاڑی حدیث کو پک کر لیا کرے گی۔ اس دفعہ میرے بھی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے معصوم چہرہ بنائے چاچو کو دیکھا۔ وہ میری حالت سے اندازہ لگا چکے تھے کہ معاملہ کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ چچی جان کھانے کے بعد چائے بنانے چلی گئی تھیں۔ کچھ منٹ کے بعد سرات بھی اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ میں چاچو کا منہ دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیا کھچڑی پکا دی آپ نے۔ کچھ نہیں ہوتا، بالکل بھی پریشان مت ہونا، چاچو نے مجھے تسلی دی، جس وجہ سے میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے آ چکی تھی اور چائے کے فوراً بعد مجھے گھر پہنچنا تھا، کیونکہ آج بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لوگ کبھی میری طرف بھی چکر لگا لیا کریں۔ سرات کے سامنے چاچو اور چچی کہنے سے میں بہت پرہیز کرتی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آپ کے فرانس جانے سے ایک دن پہلے آپ سب کھانا میری طرف کھائیں گے۔ ٹھیک ہے حدیث بیٹا، ڈن ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیں اور میری گاڑی کی چابی بھی دے دیں۔ میں چاچو کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو گئی تھی۔ فاطمہ، چابی لا دو میری بیٹی کو۔ چچی جان چابی لانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ سرات کے بابا، وہاں تو گاڑی کی چابی نہیں ہے۔ میں اور چاچو حیران کن نظروں سے چچی جان کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے ماما کے گھر کے اندر سے چابی گم ہو جائے؟ سرات نے بھی بات کرنے میں حصہ ڈالا، لیکن وہ اندر سے مطمئن تھے۔ ایک دفعہ پھر دیکھو جا کر، وہیں کہیں ہوگی، کسی ٹیبل وغیرہ پر پڑی ہوگی۔ میں نے ہر طرف دیکھا ہے لیکن کہیں بھی نہیں ملی۔ اچھا، کوئی بات نہیں، کون سا دور ہے، میں ابھی پیدل چلی جاؤں گی۔ چابی جب مل جائے آپ مجھ تک پہنچا دینا۔ سرات کے ہاتھ میں نے آخری فقرہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں۔ چاچو اور چچی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے میں بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ چاچو سرات کو ڈانٹنے والے انداز میں کہہ رہے تھے کہ جاؤ، حدیث کو گھر تک تو چھوڑاؤ۔ چاچو کی آواز میرے کانوں تک ٹکرائی تھی۔ حدیث، میری بات سنو، رکو تو صحیح پلیز۔ یا تو ہو کہ میں تمہیں گھر چھوڑنے سے انکار کرتا ہوں، میں ہر حال میں تمہیں لینے بھی جا سکتا ہوں اور چھوڑنے بھی، پھر تم کیوں میرے ساتھ اتنا روکھا لہجہ رکھتی ہو؟ میں نے کچھ پل کو رک کر سرات کی طرف دیکھا۔ یہاں میرا غصہ کرنا بالکل جائز ہے کہ نہیں؟ آپ ہی بتا دیں مجھے، کیونکہ آپ اگلے پر الزام اچھا لگاتے ہو۔ اور پلیز چلے جائیں واپس، میں اکیلے گھر جا سکتی ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ میں نہیں جاؤں گا واپس، تمہیں خیر و عافیت سے گھر چھوڑ دوں، اس کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا واپس۔ میں اتنی تیز چلنے کے باوجود بھی سرات سے پیچھے رہ جاتی، اور وہ اتنی آہستہ چلتے ہوئے بھی بار بار مجھ سے آگے پہنچ جاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے تم تھک گئی ہو، اگر کہو تو میں تمہیں اٹھا سکتا ہوں۔ وہ شریر لہجے میں بولتے ہوئے مجھ سے تھوڑا آگے چلنے لگے۔ ان کی اس بات پر میرے لبوں پر مسکراہٹ لازم تھی، لیکن میں نے محسوس نہیں ہونے دیا اپنی مسکراہٹ کو۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں تھکتی، ویسے بھی میری ٹریننگ اتنی تھکی ہوئی نہیں ہے کہ تھوڑا سا پیدل چلنے پر تھک جاؤں۔ اچھا، تو پھر ایسے کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ویسے بھی روڈ صاف ہے۔ میں نے بھی شوخی میں آ کر سرات کی اس آفر کو آسانی سے قبول کیا۔ میں نے بیگ کو اچھے سے کاندھے پر ڈال کر بازو کے نیچے سے نکال لیا تاکہ اس کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ سینڈل اتار لو؟ نہیں، انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں پہن کر دوڑ سکتی ہوں۔ ہم دونوں اکٹھے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تیار ہو؟ میں نے سامنے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، 1 2 3 اینڈ گو۔ سرات کے گو کرتے ہی ہم دونوں نے بھاگنا شروع کیا۔ سرات کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر تھا، اور یہ اسٹریٹ بالکل سیدھی 1 کلومیٹر ہی تھی۔ اس اسٹریٹ کے ختم ہوتے ہی بالکل ساتھ والی اسٹریٹ سے ہمارا ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ سرات جان بوجھ کر مجھ سے پیچھے رہ جاتا اور کسی وقت وہ مجھ سے آگے ہو جاتے۔ تقریباً 30 میٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا اور سرات پھر بھی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ اسٹریٹ کے نکڑ پر پہنچتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
میں مسکراتے ہوئے سرات کو شکست دینے والے چہرے سے دیکھ رہی تھی اور آگے کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ حدیث دھیان سے۔ سرات کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں سیدھی زمین پر جا گری۔ سرات پریشانی کی حالت میں میری طرف بھاگے۔ حدیث تم ٹھیک ہو؟ میرے بازو زمین کی رگڑ سے چھل گئے تھے۔ مجھے گرتے ہوئے دیکھ کر سرات اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ سرات مجھے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں اٹھتے ہوئے ایک دفعہ لڑکھڑائی کیونکہ میں پاؤں پر وزن نہیں ڈال پا رہی تھی۔ سرات میں پاؤں پر وزن نہیں ڈال پا رہی۔ سرات یہ سن کر اور پریشان ہو گئے تھے۔ حدیث یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میری جان مجھے معاف کر دو۔ سرات نے میرا ہاتھ جو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا بے دھیانی میں اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے یہ بولے جا رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ سرات کے اندر کا پیار دیکھ کر میں اپنی چوٹ بھی بھول گئی۔ ان کی خاموش محبت مجھے آج سب کچھ کہہ گئی تھی۔ سرات آپ اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہرائیں، میں بھی اس کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ تم چپ کرو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ بولو؟ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے چپ کروا دیا۔ چلو اس بینچ پر بیٹھو اور میں بابا کو کال کرتا ہوں گاڑی لے کر آئیں تاکہ ہسپتال جا کر تمہارا پاؤں دکھا سکیں۔ چل لوگی یا میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے ہم کلام ہوئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہی پہلے والا جواب دیا کہ میں چل لوں گی۔ نہیں، میں چل لوں گی، بہت ضدی ہو تم۔ میں سر جھکائے ہوئے سرات کا سہارا لیے بینچ تک پہنچی۔ وہ مجھے بینچ پر بٹھا کر چاچو کو فون کرنے لگے اور میں دنیا جہاں کو بھول کر، یہاں تک اپنے زخموں اور چوٹ کو بھول کر سرات کے ان لفظوں میں ڈوب گئی تھی۔ حدیث میری جان، 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 حدیث میری جان۔ ان زخموں کے ساتھ ساتھ یہ رات میری زندگی کی ایک بہت خوبصورت رات تھی جسے میں کبھی بھولنا نہیں چاہوں گی۔ سرات کے کہے ہوئے لفظ پھولوں کی خوشبو کی طرح پھیلتے جا رہے تھے اور میرے کان ان لفظوں کو سن کر بہت خوش تھے۔ جب میں گری تھی تب درد اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب میرا پاؤں بھی سوج گیا تھا اور درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ شکر ہے ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، لیکن ماس کو اچھی خاصی دب لگ گئی تھی جس وجہ سے یہ کچھ دنوں تک چل نہیں پائیں گی۔ بہتر رہے گا کہ ایک ہفتے تک یہ اس پاؤں پر وزن ڈالنے اور چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ اگر انہوں نے پرہیز نہ کیا تو ان کے پاؤں کی سوجن ختم نہیں ہوگی اور پاؤں بھی درد سے شل رہے گا۔ ڈاکٹر چاچو اور سرات کو احتیاطی تدابیر بتا رہے تھے اور وہ دونوں بڑے تحمل سے تدابیر سننے میں مست تھے۔ مس حدیث، آپ کا یہ پاؤں پہلے ایک دفعہ فریکچر ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر، پاکستان میں ٹریننگ کے دوران میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، تب میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ جی بالکل، آپ کے پاؤں کا ایکس رے دیکھ کر میں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے، اسی لیے کہا کہ بہت زیادہ احتیاط کریے گا۔ اگر آپ نے بد پرہیزی کی تو ہڈی پھر سے فریکچر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ بالکل پہلے والی جگہ پر ہی آپ کو موچ آئی ہے۔ یہاں اے سی ہر وقت آن ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاؤں کو گرم رکھیں، اور یہ ایک دوائی کریم لگ کر دے رہا ہوں، صبح شام پاؤں پر اس کا مساج لازمی۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر اپنے مشورے دے کر جا چکا تھا۔ میں نیچے اترنے کے لیے بیڈ سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ سرات کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، وہ مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے خاموش تھے اور مجھے ان کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، گھر میں آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ حدیث بیٹا، اب ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو، وہاں سب تمہاری دیکھ بھال کر سکیں گے۔ اپنے گھر اکیلی کیسے رہو گی؟ انکل آپ پریشان نہ ہو، میں رہ لوں گی۔ سرات کے سامنے چاچو کو انکل کہنا ہمیشہ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا، اور چچی جان کو آنٹی کہنا، اف، یہ سب کب تک چلے گا؟ میں دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ حدیث بیٹا ضد نہیں کرتے، چلو ہمارے ساتھ گھر، وہاں سب تمہاری دیکھ بھال کر سکیں گے۔ اپنے گھر اکیلی کیسے رہو گی؟ انکل آپ پریشان نہ ہو، میں رہ لوں گی۔ سرات کے سامنے چاچو کو انکل کہنا ہمیشہ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا، اور چچی جان کو آنٹی کہنا، اف، یہ سب کب تک چلے گا؟ میں دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ حدیث بیٹا ضد نہیں کرتے، چلو ہمارے ساتھ گھر۔ انکل نہیں، پلیز آپ مجھے گھر جانے دیں، کچھ ضرورت کا سامان لے لوں، پھر کل انشاءاللہ آپ کے ہاں آ جاؤں گی۔ بابا رہنے دیں، کرنے دیں اسے اپنی مرضیاں۔ شکر ہے چاہے غصے میں ہی صحیح، لیکن سرات نے بولنے کو لب تو کھولے۔ بابا یہ آپ فارمیسی سے دوا لے آئیں۔
میں حدیث کو گاڑی تک لے آتا ہوں۔ سرات مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی تک لے آئے تھے۔ اپنے سہارے سے اٹھا کر مجھے گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ سرات کے کولون کی خوشبو سے میں پہلے دن سے ہی بہت اسیر تھی اور آج اسے اتنے قریب سے سونگھنے کا اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سرات مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے بیک ویو مرر سے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ میری وجہ سے زیادہ پریشان تھے یا پھر ان کے گھر نہ جانے کی وجہ سے میرے ساتھ وہ ناراض ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں گھر سے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کر چاچو کے گھر ہی چلی جاتی ہوں۔ شاید وہ میرے اس سرپرائز سے خوش ہو جائیں۔ میں کچھ سامان کے ساتھ چاچو لوگوں کے ساتھ ہی گھر آ گئی تھی۔ چچی جان نے میرے لیے پہلے سے ہی کمرہ صاف کروا دیا تھا۔ ہم جس وقت سے گھر واپس آئے تھے، سرات میری نظروں سے کہیں اوجھل تھے۔ چاچو اور چچی جان میرے پاس بیٹھے تھے۔ حدیث، آج مجھے ابا جی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چاچو، میں آپ کی بات کروا دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر ملیں۔ اگر آپ ابھی کال پر بات کریں گے تو دادا جی کا روٹھنا اور آپ کا انہیں منانا، یہ سب کچھ حقیقت میں ہوگا، تو آپ کو راحت بھی ملے گی۔ فون پر آپ کے دل میں ایک ٹھیس سی رہے گی کہ پتہ نہیں ابا جی راضی ہوئے بھی کہ نہیں۔ ہاں، میں ایک کام کر سکتی ہوں، ان کی آواز آپ کو سنا سکتی ہوں۔ میں پاکستان فون کرتی ہوں۔ حدیث بیٹا، پہلے ہلدی والا دودھ پی لو، اس کے بعد بات کر لینا۔ پاؤں کے درد میں تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ یہ نسخہ مجھے بھابھی نے دیا تھا اور واقعی یہ دیسی نسخہ بہت اچھا ہے۔ چلو جی، ایک دادا کو اور بابا کو یاد کر رہے ہیں اور ایک آپ امی کو یاد کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ چچی جان میری اس بات پر مسکرا دی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ پیاری بھی بہت لگتی تھیں۔ ابھی تو پاکستان میں کافی وقت ہو گیا ہے، سب سو گئے ہوں گے، اس لیے صبح ہی فون کریں گے، اور میرا خیال ہے اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ تم بھی آرام کر لو۔ چاچو اور چچی مجھے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ میری آنکھوں کو سرات کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، کیوں وہ اس طرح برتاؤ کر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی تو پاؤں پر بام کا مساج بھی کرنا ہے۔ میں وہ شاپر ڈھونڈنے لگی جس میں دوائیاں تھیں، لیکن شاپر کافی دور ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ میں کوششیں کر کے اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاؤں کی سوجن ابھی بھی برقرار تھی۔ میں نے ایک قدم ابھی اٹھایا ہی تھا کہ لڑکھڑا کر گرنے والی تھی۔ تقریباً گر ہی جاتی اگر ایک مضبوط بازو کی گرفت میں نہ آ جاتی۔ سرات نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ حدیث، تم بالکل ایک لاپرواہ لڑکی ہو۔ تمہیں اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ اٹھ کر خود کام شروع کر دو۔ بندہ کسی کو آواز دے لیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی یا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ سرات نے مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اچھی خاصی سنا دی۔ میں وہ شاپر، کیا شاپر لگائی ہوئی ہے؟ آپ تو مجھے باتیں سناؤ نا۔ اگر اس وقت کے آپ میرے پاس بیٹھے ہوں، جب سے گھر آئے ہیں پتہ نہیں آپ کہاں غائب ہو، پھر میں اپنے کام خود ہی کروں گی نا۔ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد ایک امپورٹنٹ اہم کال سننے لگ گیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کو کون سا کسی نے روکا ہے فون سننے کے لیے؟ آپ جائیں اپنی اہم کال سنیں اور مجھے میرے کام کرنے دیں۔ سراج شاپر اٹھا کر لے آئے، بام کا ڈھکن کھول کر میرے پاؤں کے پاس لے آئے۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تمہیں پتہ لگ جائے گا کیا کرنے لگا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو اپنا پیر نہیں پکڑنے دوں گی اور دوا بھی میں خود لگاؤں گی۔ آپ سو جائیں جا کر، صبح سے اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ بھی اس سے آگے مت بولنا۔ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سرات نے میرے پیر پر دوا لگا کر کچھ دیر مساج کیا اور ایک جراب لے کر میرے پیر پر ڈال دی تاکہ پاؤں گرم رہے۔ میں سرات کو دیکھتے ہوئے دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ سرات، آپ یہی چاہتے ہو تاکہ میں آپ کی دیوانی جاؤں، تو آپ خوش ہو جائیں۔ میں سچ میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ سرات، مجھے محبت ہے آپ سے۔ وہ میرے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولے۔ کچھ کہا کیا؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ سرات میرے سرہانے کی طرف بیٹھ کر میرا سر دبانے لگے۔ سرات، ابھی نام میرے منہ کے اندر تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر خاموش کروا دیا۔ میں سرات کو سوچتے ہوئے غنودگی میں چلی گئی اور جلد ہی مجھے نیند نے آ لیا۔ دادا جی نے صبح اٹھنے کا جو میرا روٹین بنا دیا ہوا تھا،
وہ بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے روٹین کے مطابق 5 بجے جاگ آ گئی تھی۔ نماز تو بہرحال مجھے پڑھنی تھی، بے شک بیٹھ کر ہی کیوں نہ پڑھوں۔ بازوؤں کے سہارے سے میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میرا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے دھیان سرہانے کی طرف کیا تو شاک رہ گئی۔ سرات اپنا سر میرے سرہانے کے پاس رکھے ہوئے بڑے مزے کی نیند سو رہے تھے۔ یہ رات کے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئے، ایسے تو تھک گئے ہوں گے۔ سرات کی پیشانی پر آئے ہوئے ان کے بکھرے الجھے بال کتنے بھلے لگ رہے تھے، وہ ایسے سوئے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہے تھے۔ سرات کو کیسے جگاؤں؟ میں اپنا ہاتھ ان کے سر تک لے کر جاتی اور پھر واپس لے آتی۔ میرا دل کہہ رہا تھا پیشانی پر آئے ان کے بکھرے ہوئے بالوں سے کھیلوں، ان کے بال سہلاؤں، لیکن ان کے اٹھنے کا ڈر تھا۔ لیکن انہیں اٹھنا بھی تو ہے۔ جھجک محسوس کرتے ہوئے آخر کار میں نے ان کے بالوں کو چھو لیا۔ ان کے نرم و ملائم براؤن رنگ کے بال اس گورے چٹے لڑکے پر بہت جچتے تھے۔ دادا جان بابا سے بھی ان کی شکل اچھی خاصی ملتی تھی۔ میں ان کے بال سنوارنے کے ساتھ ان کی شکل دیکھ کر معائنہ کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ شکل کے لحاظ سے وہ گھر کے کون کون سے فرد پر گئے تھے۔ وہ جس پر بھی تھے بہت خوبصورت تھے۔ انہیں شاید میرے ہاتھ کا لمس محسوس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹھ گئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کیا تاکہ انہیں میری بچکانہ حرکت کا پتہ نہ چلے۔ خیر پتہ تو انہیں چل گیا ہوگا۔ اٹھ گئی تم؟ مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ جی، مجھے تقریباً 10 منٹ ہو گئے اٹھے ہوئے۔ ارے 10 منٹ سے اٹھی ہوئی ہو اور مجھے جگایا بھی نہیں۔ میں نے سوچا آپ سو رہے ہیں، ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ ویسے بھی آپ ساری رات یہاں سوئے رہے، تھک گئے ہوں گے۔ جائیں نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر سوئیں۔ اور جاتے ہوئے آنٹی کو بھیج دیں میرے کمرے میں۔ کیوں؟ مما کو کیوں بھیج دوں؟ مجھے ان سے کام ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ نہیں پلیز آپ آنٹی کو بھیجیں۔ نہیں بالکل نہیں، میں نہیں بلانے جاؤں گا ماما کو، اور کام بھی تم مجھے کہو، ماما کو نہیں۔ اف اللہ، سرات آپ کتنے ضدی ہو سچ میں۔ اچھا اگر میں ضدی ہوں تو تم ضدی بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ مجھے ہی بتا دو کیا کام ہے۔ اچھا وہ ویل چیئر لے آئیں اور مجھے واش روم تک لے جائیں، میں نے فریش ہونا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اتنے سے کام کے لیے ماما کو بلا رہی تھی، پاگل لڑکی۔ سرات ویل چیئر کمرے میں لے آئے تھے۔ سہارا دے کر انہوں نے مجھے چیئر پر بٹھایا اور واش روم تک لے گئے۔ سرات کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مجھے لگتا ہے وہ ساری رات نہیں سوئے ہوئے ہوں گے۔ میں نے فریش ہو کر وضو کیا۔ جب باہر آئی تو سرات کمرے میں موجود نہیں تھے، وہ بھی شاید نماز پڑھنے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے دل میں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کی اور نیت کرتے ہوئے نماز شروع کر دی۔ چچی جان اور چاچو میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میرا خیال رکھنے کی ساری ذمہ داری سرات نے اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ میری ہر ایک چیز کا خیال کر رہے تھے، وقت پر کھانا کھلانا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، پیر پر دوا لگانا۔ ان کا اس طرح میرا دھیان رکھنا مجھے ان کا اور زیادہ اسیر بنا رہا تھا۔ کہیں وہ بھی تو نہیں جان گئے کہ میں ان کی کزن ہوں، ان کے سگے تایا کی بیٹی؟ نہیں، ایسا فی الحال تو ممکن نہیں ہے، یا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ محبت نام سے میرے اندر روشنی کے دیپ جلنے لگے تھے۔ شاید ہو بھی سکتا ہے میرے دل سے آواز آئی اور اس آواز سے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سرات آفس جانے کے لیے اٹھ گئے۔ وہ چچی اور چاچو کو اللہ حافظ بولتے ہوئے میرے قریب آئے اور بڑے تحمل سے بولے، پریشان مت ہونا، میں جلدی آ جاؤں گا واپس۔ مجھے ان سے ایسی بات کرنے کی توقع نہیں تھی۔ میں حیران ہونے کے ساتھ شرما سی گئی۔ چاچو میری اس حرکت پر مسکرا دیے اور کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ سرات واقعی جلدی آفس سے آ گئے تھے، نہیں تو ہم روز رات کے 9 بجے گھر واپس آتے تھے، لیکن آج وہ مغرب سے پہلے واپس آ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ڈنر اکٹھے کیا۔ ڈنر کے بعد فیصلہ ہوا کہ رات کی ہوا لینے کے لیے پارک میں چلتے ہیں۔ پارک ہمارے ایریا کے اندر ہی موجود تھا۔ یہ پلان خصوصی میرے لیے بنایا گیا تھا۔ 2 دن سے باہر کی تازہ ہوا جو نہیں لی تھی، اور اوپر سے میرا چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ گھر کو لاک کرتے ہوئے ہم سڑک پر آ گئے۔ چاچو اور چچی جان دونوں اپنی دنیا میں مست ہمارے آگے چل رہے تھے۔ سرات مجھ بڈھی کو چیئر پر بٹھائے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ سرات، آج 3 دن تو ہو گئے تقریباً، اس لیے مجھے اب چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں، ابھی 1 ویک نہیں ہوا، پورا 1 ویک تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنی ہے،
اس کے بعد کوشش کرنا چلنے کی، لیکن ہفتے سے پہلے ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ سرات نے ڈانٹ کر مجھے چپ کروا دیا۔ میں نے بھی زیادہ بحث کرنے سے گریز کی۔ حفیظ سر تمہارا حال احوال پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کل شاید آئیں گے اپنی امی کے ساتھ تمہاری خیریت دریافت کرنے۔ ویسے حفیظ سر کے بھائی کی شادی پر بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کی امی تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہو رہی تھیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ مائیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کرنے والی۔ ہاں لیکن کیا لیکن سرات؟ میں نے انہی کے انداز میں انہیں چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بات کا رخ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن آج میں نے بھی انہیں مکمل تنگ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ نہیں میرا مطلب نہیں تم سمجھ رہی۔ نہیں میرا مطلب تم نہیں سمجھ رہی۔ اچھا اگر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ رہی تو آپ سمجھائیں نا مجھے، کیونکہ حفیظ سر کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے اور یہ ان سے بڑے ہیں۔ بڑے ہیں تو کیا ہوا؟ ہاں بتائیں، کیوں کہیں لکھا ہے کہ بڑوں سے پہلے چھوٹوں کی شادیاں ممنوع ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہے تو جیل کے اندر کرتے ہیں انہیں۔ تم میری بات کو سیریس لینے کے بجائے مذاق میں کیوں لے کے جا رہی ہو؟ اچھا میں اب مذاق نہیں کرتی، آپ مجھے اچھے سے سمجھائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفیظ سر کے گھر والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہے، کیونکہ سر کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی ایسی ملی نہیں جو ان کو سمجھ سکے اور ان کے دماغ کو پڑھ سکے۔ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کے سارے اختیار رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ جب انہیں کوئی ایسی ملے گی کہ وہ انہیں سمجھ سکے تو مجھے یقین ہے پھر وہ ہاں کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پھر سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری کیا۔ کہیں آنٹی کو، مطلب ان کی امی کو تم تو پسند؟ میں نے اپنا منہ پیچھے کرتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہی غصے ہونے والے انداز میں بولی، لاحول ولا قوت سرات، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک دفعہ بھی شرم نہ آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا اور خوشی اس بات کی تھی کہ ان کے اندر ایک ڈر ہے کہ کہیں میں ان سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایسی بات نہ ذہن میں لائیں، آنٹی کا میرے اتنے قریب آنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ کیسی وجہ؟ سرات ایک بار پھر پریشان دکھائی دینے لگے۔ یہ وجہ میں ابھی کیوں بتاؤں آپ کو؟ اس وجہ کی اگر ہاں ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کیسی خوشی، کیسی وجہ؟ کچھ تو بتاؤ حدیث۔ سرات کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ان کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میں نے انہیں بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ سرات، کل آنٹی اور سر گھر پر آئیں گی تو سب کچھ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ میں سرات کے چہرے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں، ایک دن ہی کی تو بات ہے، میں نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ پارک میں کافی رونق تھی۔ ہم لوگ کچھ دیر بیٹھ کر باتوں میں مصروف رہے، پھر ایک دم سے میرے دل کو کچھ محسوس ہونے لگا، وہی دماغ کے اندر بجتی ہوئی گھنٹیاں۔ سرات کی طرف میری نظر گئی تو ان کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ حدیث بیٹا، تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں اور تمہاری چچی پارک کا ایک چکر لگا آئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر جا چکے تھے۔ جو ہی چاچو اور چچی جان اٹھ کر گئے، سرات فوراً میرے قریب آئے اور بولے، تم ٹھیک ہو؟ میں حیران ہوئی کہ سرات کو یاد ہو چکا ہے میری ایسی حالت کے بارے میں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دن تو میں نے خود بتایا تھا، لیکن آج انہیں کیسے خبر ہوئی؟ سرات، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو ایک دفعہ احتیاطاً پارک کا راؤنڈ لگانا چاہیے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں کوئی ثبوت مل سکتا ہے، کوئی مخالف خفیہ ایجنٹ مل سکتے ہیں۔ سرات بھی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مجھے پریشانی تو بہت لگ گئی تھی، لیکن ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی جلدی کریں کسی کام کو کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوگا، الٹا جلدی میں ہم نقصان ہی اٹھائیں گے۔ میں نے بہتری کی دعا کی۔ اس وقت مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا، میرے بالکل سامنے ایک گھنے سے پیڑ کے نیچے بینچ پر بیٹھا ہوا ایک 19-20 سال کا لڑکا رو رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ یہاں ہر کوئی اپنی دنیا میں مست تھا، کسی کو کیا لگے اس بات سے کہ کوئی کیوں رو رہا ہے۔
یا کوئی کیوں ہنس رہا ہے، لیکن میں ایک آفیسر تھی اور میرا فرض بنتا ہے کسی کی مدد کرنا یا کسی کی مجبوری کو سمجھنا۔ کیا پتا اسے کوئی مسئلہ ہو یا کیا پتا وہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو۔ اب اس تک کیسے جاؤں؟ سراج چیئر کے بریک لگا گئے تھے تاکہ کرسی کسی اونچی نیچی ڈھلان سے کھسک نہ جائے اپنی جگہ سے۔ میرے پاس 2 عربی لڑکیاں گزر رہی تھیں۔ عربی تو مجھے آتی نہیں تھی، لہٰذا انگلش بولنی پڑی، اور انگلش تو کامن زبان ہے، کوئی بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ پلیز میری چیئر اس بینچ کے قریب لے جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بینچ کے قریب چھوڑ گئی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لڑکا ابھی بھی اسی طرح زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے خود ہی اسے پکارا، سنو۔ وہ میرے پکارنے پر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ پاکستانی تھا۔ سنو، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم مسلسل روئے جا رہے ہو، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اچھا، تو تم اس لیے رو رہے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ اس لیے؟ جی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تم اللہ کے لیے رو رہے ہو؟ میں نے ایک دفعہ پھر اس سے سوال کیا۔ اس نے آنسو روکتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اگر تم اللہ کے لیے رو رہے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہے؟ کیونکہ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ اچھا، کس طرح کے غلط کام کیے ہیں مجھے بھی بتاؤ۔ وہ تھوڑی خاموشی کے بعد بولنا شروع ہوا۔ چوری، ڈاکے ڈالنا، لڑکیوں کی عزتیں پامال کرنا، کلب میں جا کر لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانے کرنا۔ میں نے دنیا کا کوئی برا کام نہیں چھوڑا۔ اچھا، تو اپنے ان برے کاموں کا تمہیں احساس کیسے ہوا؟ احساس تب ہوا جب میرے برے ساتھی ہی میرے گھر تک آ گئے۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری پیدائش سعودیہ کی ہے۔ ابو کی وفات کے بعد سعودیہ میں ہمارا رکنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا۔ ویسے بھی میری بہنیں بہت پڑھ لکھ گئی تھیں اور ابو ہمارے لیے بہت جائیداد اکٹھی کر گئے تھے اپنی زندگی میں ہی۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے جوانی میں قدم رکھا تو میری اکیلی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر مجھے اچھی صحبت میں جانا چاہیے تھا، لیکن میں برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جوئے کھیلنے کی لت ایسی لگی کہ بات شرطوں تک آنے لگی۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں۔ وہ بس مطمئن تھی کہ میرا لائق پتر پڑھ رہا ہے۔ بڑی 2 آپیوں نے جاب کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں کی جاب اچھی تھی، گھر میں مزید پیسہ آنے لگا، لیکن کوئی بھی مصیبت پوچھ کر نہیں آتی۔ میں نے جیسے تیسے انٹر کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے کسی وقت میں انجینئر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق آج بھی برقرار ہے، لیکن وقت کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ میں نے کوئی کمپیوٹر کلاسز نہیں لیں، نہ کوئی کمپیوٹر کورس کیا۔ میرے اندر قدرتی عمل ایسا ہے کہ میں کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر ہوں، جس وجہ سے یہاں دبئی میں مجھے آسانی سے جاب مل گئی۔